السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ عزیز دوستوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان حالات کے اندر بھی امت، نوجوان اور اس قوم کے بڑے جو عمر کے اندر بڑے ہیں، وہ نمازوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، جبکہ ان حالات کے اندر ہمیں بالکل یکسو ہو کر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ایک نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھنا کا اہتمام ہمیں لازم پکڑ لینا چاہیے۔ کس قدر کے سخت ترین سنگین حالات اس وقت امت پر آئے ہوئے ہیں، پوری امت مسلمہ ان حالات سے دوچار ہے، لیکن ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے بڑے، وہ بالکل اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ روڈ پر کھڑے ہیں، ہوٹلوں پر کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، گھروں کے اندر موجود ہیں، لیکن مسجد کے سامنے گھر ہوتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ نماز سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، صرف جمعے کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا کبھی چھٹی والے دن کوئی نماز کی توفیق انہیں مل جاتی ہے، ایک دو نمازوں کی، تو وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ انہوں نے نماز کو کسی درجے میں ہی نہیں لیا۔ جبکہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان کے اندر دوسرا نمبر جو ہے، دوسری بنیاد اسلام کی وہ نماز ہے، دوسری بنیاد اسلام کی نماز ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو قائم نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل اس نے کیا۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو جان بوجھ کر چھوڑنے والا حقیقتاً کافر ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، دوبارہ سارے معاملات اس کو کرنا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ گنجائش ملی ہوئی ہے کہ حقیقتاً تو وہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ نماز کا انکار نہ کر دے، لیکن پھر بھی گناہ کس درجے کا ہوگا، کس درجے کی سزا اس کو دی جائے گی، کس درجے کی نحوست اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ اس بات سے بالکل غافل ہے۔ نماز ہماری روح ہے، نماز دل کا سکون ہے، اور نماز میں اللہ سے باتیں ہیں۔ نماز کے اندر تو آدمی نماز پڑھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا کیا مقام ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آؤ، نیت باندھو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور سلام پھیرو، ہو گئی نماز؟ نہیں دوستوں، یہ نماز نہیں ہے، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ نماز میں تو دھیان ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز تو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح عبادت ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو۔ اور اگر یہ خیال اور تصور نہیں ہے تو آخری درجے کی بات ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں اللہ سے مدد مانگنا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرنا ہے، اپنے مسائل کو حل کرانا ہے نماز کے ذریعے سے۔ یہ نماز کا ایک مقام ہے، آج ہم نے اس کو بالکل زیرو لیول پر لا کر چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری امت ان حالات کا شکار ہو رہی ہے۔ جس طرح اچھائی کے نتائج، اچھائی کسی ایک جگہ پر ہوتی ہے، نتیجہ دوسری جگہ پر ہوتا ہے، اسی طرح برائی کسی ایک جگہ پر ہوتی ہے، نتیجہ دوسری جگہ پر ہوتا ہے۔ لوگ کس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم تو اولاً اس مسئلے کو بھول ہی چکے ہیں، اپنی مستی خوری کے اندر، اپنی مست اس میں لگ گئے ہیں، ورنہ وہ لوگ کس طرح نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کس طرح وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے کہ آدمی کی ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کو اتنا افسوس کرنا چاہیے، اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ اس کا گھر، اس کے بیوی بچے، اس کا مکان جائیداد، اس کے ماں باپ، سب کچھ چھین لیا گیا۔ یہ ایک تصور ہونا چاہیے اس کو جس کی ایک نماز چھوٹ جائے۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ ہم مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہمارا گھر مسجدوں کے پاس میں ہے، لیکن ہم نماز کو نہیں آ رہے۔ سینکڑوں گھر ایسے ہیں، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو مسجد سے قریب رہتے ہیں، لیکن وہ نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو کسی نہ کسی سزا کے اندر، کسی نہ کسی عذاب کے اندر ضرور ملوث کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور توبہ کر کے نمازوں کے اہتمام کی توفیق اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے دے۔ یہ توفیق کا چھین جانا، یہ بھی ایک بڑی سزا ہے، ایک بڑا عذاب ہے، ایک کہ توفیق چھین لی گئی ہم سے نماز، ہمیں ایک نماز کی توفیق نہیں ہو رہی۔
ہم زندہ کیسے ہیں نماز کے بغیر؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان اس بات کو تصور کر سکتا ہے؟ کیا اس بات پر یقین کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آ کر اس سے کہہ دے کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے مچھلیاں بغیر پانی کے زندہ ہیں، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ہم اس بات کو کیسے سمجھائے ہوئے ہیں اپنے دلوں کو کہ ہم نماز کے بغیر زندہ ہیں؟ نماز کے بغیر زندہ نہیں ہیں ہم۔ جسم ضرور ہمارا زندہ ہے، لیکن ہماری روح مردہ سے مردہ ہو چکی ہے، بے جان ہو چکی ہے ہماری روح، کوئی جان ہماری روح کے اندر باقی نہیں ہے اگر ہم نمازوں کا اہتمام اس کے تمام اصول اور آداب کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں لیکن اصول اور آداب نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن روز محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نمازوں کو میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ نماز ہمیں اس کے اصول اور آداب اور شرائط، مستحبات، فرائض کے تمام اہتمام اور ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جو پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اس پیغام کو رکنے نہیں دیں گے، تاکہ ہر ایک بندہ نمازوں کے اہتمام پر آمادہ ہو جائے، نمازیں پڑھنے والا بن جائے۔ دوسری محنتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کرنے والی۔ ایک محنت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں، اور شاید کہ ہم گناہگاروں کی اس بات پر جو لوگ لبیک کہہ دیں اور نمازوں کے اہتمام کرنے والے بن جائیں، تو جو لوگ اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے آگے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں ان کے نمازوں کے اہتمام پر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اجر عنایت فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔